جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ اللہ صاحب، آج جو کعبہ میں مریم وزیر اطلاعات ہیں، جو ان کو جو چور چور کہا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کعبہ میں حرمت کا، اپنی کعبہ کی حرمت کا خیال رکھتے اور اپنی عزت کا۔ پاکستانی پوری دنیا میں اس وقت انتہائی لوگ ہیں جو اپنی عزت ہر جگہ ڈبو رہے ہیں، عمران خان، نواز شریف یا شہباز شریف جو ان کے بھی پیچھے۔ نہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ ان کو اپنی عزت ہے، اور یہ پتہ نہیں مسلمان ہیں کون ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس وقت ملک کو سنبھالنے کے لیے اکٹھے ہو کر کام کریں، اور جس دلدل میں ہم دھنستے جا رہے ہیں اور دھنس رہے ہیں اس سے نکلیں۔ یہ کعبہ میں رمضان، نہ کعبہ کی حرمت ہے نہ رمضان کی حرمت ہے، بس عمران خان ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے۔ شاید یہ ان کو کوئی سند ملی ہے ان لوگوں سے کہ اللہ ان کو بخش دیں گے ان کے پیچھے چلنے سے۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ بالکل ان پر رحم کرے جی، اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ تمام پاکستانیوں کو تو میں بالکل اس کیٹیگری میں نہیں ڈالوں گا، لہٰذا آپ سے بصد احترام میں ڈس ایگری کروں گا کہ پاکستانی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، پاکستانی بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں۔ ایکسپیٹ کمیونٹی میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں کر رہے ہیں، بزنس کے شعبے میں کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو نام بلند کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سی ایک گینگ ہے جس نے ٹیک اوور کر لیا ہے ایک بیانیے کو اور اس کو چلا رہے ہیں، اور اس کے کچھ 20-25 لوگ ہیں اور ان کا نیٹ ورک ہے جو تصور آپ کو یہ دیتے ہیں کہ وہ تمام پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تمام پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے، اور آپ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اصل بیانیہ کیا ہوتا ہے اور گینگسٹرزم کیا ہوتا ہے، اور یہ چھپ نہیں سکیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو یہ کر رہے ہیں وہ ان بھیانک غلطیوں کا نتیجہ بھی ہے جو ماضی کے اندر کی گئی، جس کے بارے میں ہم بار بار بتاتے تھے کہ یہ نہ کریں، یہ گلے میں پڑے گا، ریاست کے گلے میں پڑے گا، ہماری تہذیب کے گلے میں پڑے گا، یہ عوام کے گلے میں پڑے گا۔ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں میں تو ان کو کسی قسم کی ہدایت نہیں دوں گا، معلومات فراہم کر دوں گا، کیونکہ اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ اچھا برا کیا ہے تو پھر ان کو غلطی کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آپ نے دیکھ لیا جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے گھروں کے سامنے جا کے یہ باتیں کریں گے، ان کے گھر پہ بات نہیں آئے گی، ان کے بچوں کے نام لیے جائیں گے، بچوں کو قصور نہیں ہوگا لیکن اپنی غلطیوں کی صورت میں ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا، جو دوسروں کے گھروں کی خواتین کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اگر یہ مارکیٹ کے اندر نعرے لگاتے ہیں ان کو مارکیٹ کے اندر مار پڑے گی، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی کے اندر ہے، پھر فساد بڑھے گا۔ تو یہ گینگ ہے جو فساد پھیلا رہا ہے، تو یہ تمام پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا۔ میں ابھی بھی یقین کرتا ہوں کہ تمام پاکستان جو ایوریج پاکستانی ہیں وہ اس خرافات سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ سر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جب 27 کی رات کو یہ جو واقعہ پیش ہے کہ سر ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، اتنی پاکیزہ رات ہے جس رات آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جس رات توبہ قبول ہوتی ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اتنی پاکیزہ رات ہے، طاق رات ہے، کیا پتا وہی رات للیت القدر ہوتی۔ اور اس رات لوگ وہاں مدینہ میں عبادت کرنے کے اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ انہیں یہ دن نصیب ہوئے، اور اس کے باوجود وہاں پہ جا کے جس طرح کے نعرے لگائے گئے ہیں، جو کچھ کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، چوری کا جو بیانیہ ہے، آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ بیانیہ میڈیا میں پیدا ہوا ہے۔ میڈیا نے کہا چور ہیں، میڈیا پہ کاغذ آئے ہیں، جعلی کاغذ، جو ان کا جو تھا ایسڈ ریکوری یونٹ کے جو سربراہ تھے شہزاد اکبر صاحب لے آتے تھے میڈیا میں سب کے سامنے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج تک کچھ ثابت نہیں ہوا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یعنی کہ میڈیا کے تھرو ایک اتنا زبردست اور اتنا بہترین بیانیہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ چور لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جی یہ چور ہے، بغیر سوچے، بغیر کسی ثبوت کے۔ تو سر اس کا کیا حل ہے، آپ مجھے بتائیں۔ ہماری سوسائٹی میں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، یہ ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس سے کی فسادات شروع نہ ہو جائے گلی محلوں میں۔ تو کائنڈلی آپ اس پہ روشنی اپنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، جو واقعہ ہوا اس سے ہم سب کے دل جو ہیں وہ غم سے بھاری ہوئے ہیں۔ ہم سب نے شرمندگی سے اپنا سر جھکایا ہے۔ ہم سب کو اجتماعی طور پر شرم محسوس ہو رہی ہے۔ جن کو نہیں ہو رہی ان کو اس پر شرم آنی چاہیے کہ ان کو شرم محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ جو رویہ ہے، ہم اس کے بارے میں ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم سے براہ راست آپ کو بہت مرتبہ بتا چکے ہیں، سیدھے طریقے سے بتا چکے ہیں کہ یہ جو ایک دو سیاستدانوں کے خلاف آپ نے رویے بنائے تھے،
یہ برائی کی طرح پھیلیں گے، یہ ابلتے ہوئے گٹر کی طرح پھیلیں گے، اور یہ جو آپ نے 2-4 لوگ لانچ کیے ہوئے ہیں یہ اپنے جیسے سینکڑوں لوگ اور بنائیں گے اور معاشرے کے اندر ایسا فساد پھیلائیں گے کہ آپ کو دہشت گردی کا یا فرقہ واریت کا فساد بھول جائے گا، کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ سب یہ کہتے رہے جی کہ نہیں آپ سیاسی بات کر رہے ہیں، سیاسی طور پر تعصب کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج جا کے ان کو پتہ چلا ہے کہ جس مصیبت کا ہم اشارہ کر رہے تھے وہ مصیبت اب سر پر آ کے ٹوٹ رہی ہے، اور انہی کے سر پہ آن کے ٹوٹ رہی ہے جنہوں نے ان کو بنایا تھا۔ نہ صرف ان کے سر پہ آن کر ٹوٹ رہی ہے، یہ ملک کے سر کے اوپر آن کے ٹوٹ رہی ہے، یہ قوم کے سر کے اوپر آن کے ٹوٹ رہی ہے۔ پولرائزیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری چیزیں فیک بھی ہیں، ایک ماحول بنایا ہوا ہے۔ یہ 20-30 لوگوں کا گروپ ہے جو یہ تمام کام کرتا ہے۔ اس 20-30 میں سے 80% تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے ریاست کے گماشتے رہے ہیں، جن کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ان کو روکا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی ہیجانی کیفیت پھیلائی جا رہی ہے، وائلنس پھیلایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز از خود اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ قانونی طور پر جو معاملات ہیں آپ ان کو پش کر کے حقائق پر مبنی تحقیقات کر سکتے ہیں، اس معاملے کو آپ ٹھنڈا کر سکتے ہیں، ڈیفیوز کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت بڑی تھریٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو حالات اس طرح ہی بگڑتے رہیں گے۔ میں دوبارہ دہرا دوں، یہ 15-20 لوگوں کا گروپ ہے جو بیٹھ کر پلاننگ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے تمام کے تمام پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا۔ فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن چونکہ فساد پھیلانے کی سہولت مہیا کی گئی ہے تو فساد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جس دن سہولت کو کھینچ لیا گیا، کسی بھی وجہ سے سہولت دی گئی ہے، اس دن یہ سب لوگ تتر بتر ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے اندر جو واقعہ ہوا اس کا رد عمل سعودی عرب کی طرف سے آئے گا، آپ دیکھیے گا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ طلبہ میں کامران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ طلبہ میرا ایک کویشچن یہ تھا کہ جیسے شیخ رشید آج کل، بلکہ وہ تو پہلے بھی ایسے ہی کرتا تھا، کہ جو آج کل وہ پرووک کر رہا ہے اپنے سپورٹرز کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، کہ آپ ان پہ حملہ کر دیں، تشدد کریں، تو اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ یہ پچھلے سوال کے جواب میں نے ذکر کیا تھا، یہ 8, 10, 12 یا 20 لوگ ہیں موسٹلی جو یہ کام کر رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر شیخ رشید اخلاقیات کا پرچار کرنے لگے، جس ملک کے اندر شیخ رشید اسلام کے نعرے لگانے لگے، جس ملک کے اندر شیخ رشید جذبہ حب الوطنی کے لیکچر دینے لگے، جس ملک کے اندر شیخ رشید آپ کو بتا رہا ہو کہ پاکستان کے لیے اچھا یا برا کیا ہے، اس ملک کے حالات کے اوپر اس سے برا تبصرہ یا تنقیدی تبصرہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ شیخ رشید ایک فضول شخص ہے، وہ اسمبلی کے اندر آتا ہے، ایک سیٹ اس کے پاس ہے، اور جس طریقے سے آتا ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ اس فضول شخص کو آپ نے یہ قوت دے دی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو انسائٹ کرے، لوگوں کو مارو گھراؤ اور جلاؤ کی تاکید کرے، اور اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو یہ آپ نے ہی اس کو نرچر کیا تھا، آپ ہی نے اس کو بنایا تھا، آپ ہی کے یہاں سے کووڈ کے ٹیکے اس کو لگائے جاتے تھے۔ تو یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ کون سے اشخاص ہیں جن کو ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کا نمائندہ بنا دیا، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ چیکو، یہ انیل مسرت جو علامہ اقبال کے افکار کے نمائندہ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے اور ریاست مدینہ کی بات کرتے، یہ کون سے لوگ ہیں جو روحانیت نہیں کہہ سکتے اور روحانیت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے۔ تو شیخ رشید جیسے لوگ جو ہیں ان کو آپ نے پچھلے سوال کے جواب کے تسلسل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ڈھیل دی ہے تو یہ آپ کا قصور ہے، ڈھیل نہیں دیں گے تو یہ خاموش ہو جائیں گے۔ ان کی جتنی اوقات ہے اس سے بڑھ کے ان کو ڈھیل دی گئی ہے، جس سے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے، جس سے ان کے اندر ہیوملٹی نہیں آئی، جس سے اندر ان کا جو ابال ہے، ان کی جو انیڈیکویسیز ہیں، ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں، ان کی جو انکمپیٹنس ہے، ان کے جو اندر کا گند ہے وہ باہر آ رہا ہے۔ اس گند نے بہرحال اب بیماری کی شکل اختیار کر لی ہے، اگر آپ نے اس بیماری کا تدارک نہیں کیا تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی۔ طارق بھائی، ملک محمود بات کر رہا ہوں۔ یہ جو مہاتما عمران خان نے اپنا تقابل کیا ہے، اس سے پہلے بھی بیش بہا ان کی جو ہے وہ مثالیں ہیں کہ ان کا طریقہ واردات ہی یہ رہا ہے، کہ ان کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ کسی بھی اسلامی شاعر کو انہوں نے بخشا نہیں ہے،
کسی طرح سے اس کا مذاق جو ہے وہ نہ اڑایا گیا ہو، تو کوئی چیز ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، جن کا ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں، نام ہیں، مقامات ہیں، چاہے ان کے نام ہوں، تو ہر طرح سے ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ملک میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل ایگزسٹ کرتی ہے، وہاں سے کوئی اس طرح کا درس نہیں آیا کہ جی یہ چیز نہ کریں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان کو کوئی روک تھام کرنے والا کوئی ہے؟ کس طرح سے یہ ہوگا؟ کون روکے گا انہیں؟ السلام علیکم۔ جی بالکل، مسلسل دوبارہ دہراتا چلوں، اسی پلیٹ فارم سے میں نے ایک مرتبہ نہیں درجنوں مرتبہ یہ گزارشات کی ہیں، عمران خان سے براہ راست درخواست کی ہے کہ مقدس لوگ، مقدس ہستیاں، مقدس تصورات، ان کو علیحدہ کر دیں گندی اور طاقت کی سیاست سے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کے ارد گرد، جس طرح میں نے ایک STH میں آپ کو بتایا، ایسے لوگ موجود ہیں جن کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں، جو اندرونی طور پر، نفسیاتی طور پر ڈپریسڈ لوگ ہیں، جن کی زندگی میں کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، جو ساری زندگی اپنے گھر بار نہیں چلا سکے، وہ پاکستان کو چلانے کے خواب دیکھتے ہیں، اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کی دنیا میں آباد ہیں۔ یہاں پر یہ کیفیت بعض اوقات خاص قسم کے مواد سے بھی آ جاتی ہے ذہنی طور پر، جب آپ زمینی حالات سے بالکل نکل جاتے ہیں اور بادلوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اور پھر 24 گھنٹے کے بعد واپس آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ زمینی حقائق مختلف ہیں، پھر دوبارہ سے آپ اس کیفیت میں جاتے ہیں اس مواد کے ذریعے، پھر آسمان کی طرف آپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسائٹ کرتے ہیں، جو مس ڈائریکٹ کرتے ہیں، جو ری انفورس یہ کرتے ہیں اس بیانیے کو کہ جی آپ سے بہتر تو ہے کوئی نہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ آپ آئین اور قانون کو انفورس کر کے دے سکتے ہیں، اس کی حد بندی جو ہے وہ آئین اور قانون کو انفورس کر کے آپ دے سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے بھی، تاکید کے ذریعے بھی، پیغام کے ذریعے بھی، معلومات کے ذریعے بھی۔ لیکن پھر بھی لوگ ایسے موجود رہیں گے جو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً بڑا زبردست یہ لیڈر ملا ہے ہمیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم صرف ہمدردی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی سوشل کلاس دیکھیں تو ان میں آپ کو بہت سے کامن تھریڈز نظر آئیں گے۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو مس ڈائریکٹڈ رہے ہیں، جنہوں نے زندگی کے اندر عجیب و غریب خواب دیکھے ہیں اور عملی طور پر دھیلے کا کام نہیں کیا، یا جن کے پاس وقتی طور پر، حادثاتی طور پر یا واقعاتی طور پر دولت آ گئی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس پیسے کا کرنا کیا ہے، کوئی دھیلے کا پروڈکٹیو کام نہیں کیا، اور اب سوچ رہے ہیں ان کے پاس کوئی بہت بڑا مسیحا آ گیا۔ یہ اسی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ہٹلر کے اندر ایک بہت بڑا لیڈر تلاش کیا تھا، جنہوں نے مسولینی کے اندر ایک بہت بڑا لیڈر تلاش کیا تھا، اور میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو پیوٹن کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو ان کو آپ ریفارم نہیں کر سکتے، لیکن آپ قانون، آئین، ضابطے، قواعد کا بند باندھ سکتے ہیں اس گند کے خلاف۔ روکا جا سکتا ہے اگر آپ روکنا چاہیں تو۔